بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نامرغوب چیزوں اور لوگوں سے برات و بیزاری کا اظہار. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اوامر پر عمل پیرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ امور سے باز رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کو پش پست ڈال کر اپنی ہی مرضی اور منمانی نہ کرے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام اور چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، ہر محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے قولی و عملی بیزاری کا اظہار کرے. بعض امور ایسے ہے کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے رکھا ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہے. نمبر 1، اسلام دشمن کفار سے برات و بیزاری اور نفرت و دلی دشمنی رکھنے اور ان سے موالات و دلی محبت نہ کرنے کا قرآن کریم میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ ال عمران میں ارشاد الہی ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں. ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سورہ النساء میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ سورہ المائدہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں سے جو شخص انہیں دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ المائدہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. سورہ ہود میں ارشاد الہی ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح ولیس الصبح بقریب. ان فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی ساتھ نہ چلے گی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے. سورہ توبہ میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہے.
سورہ المجادلہ میں ارشاد الہی ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کی جماعت ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کی جماعت مراد حاصل کرنے والی ہے۔ جبکہ سورہ الممتحنہ میں ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق کے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہے، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو اعلن اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور سورہ الممتحنہ ہی میں ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ نمبر 2، اسی طرح منافقین سے محبت و دوستی کی پینگیں بڑھانے کی بھی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ سورہ النساء میں ارشاد الہی ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائے ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر ترک وطن کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ سورہ النساء ہی میں ارشاد الہی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیاتوں کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ دوسری باتیں نہ کرنے لگے ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ 3 تا 5۔ اس سلسلہ میں
ہمارے سلف صالحین امت نے ہمارے لیے روشن نمونے اور قابل اتباع مثال قائم فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور بحیقی میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو شدید درد اٹھا جس سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ اس وقت ان کا سر ان کی اہل خانہ خواتین میں سے کسی کی گود میں تھا، تو خواتین خانہ میں سے کوئی خاتون اس حالت کو دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی۔ وہ اس وقت شدت عالم اور بے ہوشی کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن جب اسے تکلیف سے افاقہ ہوا اور ہوش آیا تو فرمایا، میں ہر اس چیز سے بری اور بیزار ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بری و بیزار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی موت پر چلانے والی، سر کے بال بکھیرنے، نوچنے مونڈنے والی اور گریبان چاک کرنے، کپڑے پاڑنے والی عورتوں سے بیزاری و برات فرما چکے ہیں۔ بعض لوگ عموماً اور خواتین خصوصاً غم کے موقعوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے، اور جائز رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آمدہ مصائب کی گنتی شروع ہو جاتی ہے اور ایک راگ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نوحہ خوانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ہم سے بیعت لیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ نمبر 7، صحیح مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کفر ہے، پہلی کسی کے نسب میں طعن کرنا اور دوسری پوت شدہ پر نوحہ خوانی کرنا۔ نمبر 8، جو لوگ کسی کی مرگ پر جوش غم میں ہوش کو دیتے ہیں اور نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ سر کے بالوں کو بکھیرنا اور نوچنا، رخساروں کو پیٹنا، سینہ کوبی و ماتم کرنا اور کپڑے پاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے افعال کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں صحیح بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، کپڑے پاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 9 10 سنن ابو داؤد میں ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، مصیبت میں نہ ہم منہ نوچیں گی، نہ واویلا کرے گی، نہ کپڑے پاڑے گی اور نہ بال بکھیرے گی۔ عورت چونکہ مردوں کی نسبت کمزور طبع ہوتی ہے، اس لیے ان سے ایسے امور کا صدور ممکن ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی عورت ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو ایسی عورت کے بارے میں صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد اور بحیقی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے چخماق کی قمیص پہنی ہوگی اور اسے خارش کی زرعہ پہنائی جائے گی، اور مسند احمد میں یہ الفاظ بھی ہے، پھر اس آتش گیر مادے کے اوپر آگ کے شعلے کی زرعہ ہوگی۔ نمبر 11، صحیح مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس سے بری و بیزار ہوں جس نے غم و عالم میں سر منڈوایا، سینہ کوبی کی اور اپنے کپڑے پاڑے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں غم و عالم میں چیخنے، چلانے، سر منڈوانے اور کپڑے پاڑنے والی عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات و بیزاری کا ذکر آیا ہے، 12 تا 15۔ اسی طرح ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی یا گلے میں تان و تندی لٹکائی یا کسی جانور کے پوزلے یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری و بیزار ہے۔ جبکہ سنن ترمذی میں ان چیزوں سے استنجا نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ چیزیں تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ نمبر 16، بلا عذر و مجبوری اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کافر و مشرک ممالک میں رہائش اختیار کرنے والوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد، ترمذی اور الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ہر اس مسلمان سے بری و بیزار ہوں جو کفار اور مشرکین کے مابین رہتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ کفار و مسلمین دونوں کی آگ ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ بلکہ ابو داؤد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جو شخص کسی مشرک کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کے ساتھ رہائش رکھے وہ بھی اس جیسا ہی ہے۔ جبکہ مستدرک حاکم میں ہے کفار و مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھو۔ جس نے ان کے ساتھ سکونت اختیار کی یا ان کے ساتھ مل کر اکٹھا رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین کے مابین رہائش رکھنے والے نیز ہر مسلمان شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، اور پھر اس کا حل بھی قرآن کریم اور کتب حدیث میں وارد ہوا اور بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ممکن ہو کفار و مشرکین کے درمیان سے ہجرت کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ۔ چنانچہ سورہ النساء میں ارشاد الہی ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم ان میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہے کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ لوگوں سے بیعت لیتے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جن امور پر بیعت لی تھی وہ نسائی، بحیقی اور مسند احمد میں وارد حدیث کی روح سے یہ تھی: میں تم سے ان باتوں پر بیعت لیتا ہوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرو گے اور کفار و مشرکین سے علیحدگی اختیار کرو گے۔ نسائی و ابن ماجہ اور مستدرک کی ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا جو مسلمان ہو کر شرک کرے کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں داخل نہ ہو جائے۔ ان آیات و حدیث اور دیگر دلائل و شواہد کے پیش نظر امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ بن السبیل نے اپنے ایک طویل مقالہ میں غیر مسلم ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کا یہ تفصیلی مقالہ ماہنامہ صوت العامہ جامعہ سلفیہ بنارس میں شائع ہو چکا ہے۔